اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 20ویں روزے کے افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان سوشل ایسوسی ایشن روزانہ کی بنیاد پر گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں جو مسائل ہیں، جو عنوانات ہیں، اسلامک عنوانات ہیں، ان پر گفتگو کے لیے مختلف علماء کرام اور ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرہ حضرات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے حضرت علامہ مولانا افتخار احمد گولوی صاحب، جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد گول صادق حویلی لکھا کے۔ میں جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عزیزم محمد عاصم شبیر صاحب، جو گیرین کالج لاہور میں ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آج اسپیشل ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، میں آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب احمد رضا آسی صاحب، جو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب نصر اللہ آسی صاحب، آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ ان کی نعتیں، ان سے تلاوت جو ہے وہ ہم اکثر سنا کرتے تھے، تو آج اپنے باپ کی طرح یہ ہمیں تلاوت بھی سنائیں گے اور ہدیہ عقیدت جو ہے بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پیش کریں گے۔ اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد احمد قادری صاحب، جو ہمارے ثناخان رسول بھی ہیں اور ہمارے قاری صاحب بھی ہیں، آج تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں جناب کو بھی ویلکم کروں گا۔ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کریں گے، تو میں درخواست کروں گا جناب احمد رضا آسی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ خالق البارئ المصور، البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، سبحان اللہ، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔
آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے جناب احمد رضا آسی صاحب. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو بہادور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبتوں اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا جناب محمد احمد قادری صاحب سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب ہیں سمندر دونوں عالم اور ساحل آپ ہیں سمندر دونوں عالم اور ساحل آپ ہیں سمندر دونوں عالم اور ساحل آپ ہیں. غم کے صحرا میں خوشی کا صرف بادل آپ ہیں. انبیاء یہ کہہ رہے ہیں حسن احمد دیکھ کر، جس کی ہے یہ چاندنی وہ ماہ کامل آپ ہیں، جس کی ہے یہ چاندنی وہ ماہ کامل آپ ہیں سمندر دونوں عالم اور ساحل آپ ہیں. کون ڈھولن کون سانول ہے یہاں پر سانول، در حقیقت ڈھول ماہی اور سانول آپ ہیں، در حقیقت ڈھول ماہی اور سانول آپ ہیں. ذات یوسف کہہ رہی ہے بزم محشر میں، سنو کس طرح ہو سامنا مد مقابل آپ ہیں، کس طرح ہو سامنا مد مقابل آپ ہیں سمندر دونوں عالم اور ساحل آپ ہیں. مصطفیٰ سے
کہہ رہے ہیں سین اقسام نبی کہ آج کی محفل میں حاکم جان محفل آپ ہیں، آج کی محفل میں حاکم میں جان محفل آپ ہیں سمندر دونوں عالم اور ساحل آپ ہیں سمندر دونوں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. ناظرین، غزوہ فتح مکہ جس کو فتح اعظم اور فتح مکہ بھی کہا گیا ہے، 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو انجام پایا. اس غزوہ کا سبب یہ تھا کہ قبیلہ قریش نے اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جو صلح حدیبیہ کے تحت مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان قائم ہوئی تھی. حضور ایسے ہی ہے. تو قبیلہ بنو بکر نے بنو خزاع قبیلہ پر حملہ کیا اور ان کے متعدد افراد کو جو ہے وہ ناحق قتل کر دیا اور اس طرح معاہدہ ٹوٹ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 افراد مشتمل سپاہ کو جو ہے مسلح لیڈر تھا، آپ کو بارگاہ نبوی صحابہ کرام کو وہ پہلے اکیلے میں ملتا رہا لیکن کسی نے ملاقات نہیں کی. پھر حضرت عباس جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی اجازت سے آپ کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان تمہیں اب بھی کوئی شک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو آج ہمارے کام آتا. بہرحال اسی حوالہ سے مزید جو ہے وہ گفتگو کریں گے حضرت علامہ مولانا افتخار احمد گولڑی صاحب فتح مکہ کے حوالہ سے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین والطاہرین واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ و مولانا العلی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. نہایت ہی واجب الاحترام برادرم محمد احمد ساجد صاحب و جملہ حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل بھاگنے والا ہی تھا. ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا. یہ آیت مبارکہ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت پہ جاری تھی جب فتح مکہ کے موقع پر حضور بیت اللہ شریف میں بتوں کو گرا رہے تھے، جو بت خانہ کعبہ پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا. اس معاہدہ کی کافی شرائط تھیں، لیکن ان میں سے 2 اہم شرائط یہ تھیں کہ 10 سال تک فریقین آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور ایک اہم شرط یہ تھی کہ قبیلوں کو اپنی مرضی سے جو ہے فریقین کے ساتھ ملنے کی اجازت ہوگی.
جس کے تحت بنو بکر نے جو ہے قریش کا ساتھ دیا، کفار کا ساتھ دیا، اور بنو خزاعہ جو تھے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے حلیف بنے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب حضور کے ساتھ بنو خزاعہ مل رہے تھے تو بنو خزاعہ کا جو امیر تھا وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے پاس وہ دستاویز موجود تھی، وہ سند موجود تھی، وہ دستاویز موجود تھی جو ان کے باپ خزاعہ، ان کے دادا، ان کے جد امجد خزاعہ اور حضور کے جد امجد سیدنا عبد المطلب کے ساتھ جو ہے ایک عہد و پیمان ہوا تھا۔ وہ عبارت موجود تھی ان کے پاس، انہوں نے وہ عبارت حضور کو دکھائی، اور حضور کے سامنے حضرت ابی ابن کعب نے اس عبارت کو پڑھا، اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ایک جملے کا کہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو یہ عہد و پیمان پروان چڑھ رہا ہے، اس کا ضامن اللہ ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھلایا نہیں جائے گا، ما لا ینسا ابدا، اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا، بھلایا نہیں جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ جو دور جاہلیت میں معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدہ کو ہم آج بھی برقرار رکھیں گے، بلکہ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھیں گے، اس کو ہم کالعدم نہیں کریں گے، اس کو ہم ختم نہیں کریں گے۔ تو حضور نے اس پرانے معاہدہ کی جو ہے توثیق فرما دی، اور بنو خزاعہ کے ساتھ جو ہے حلیف ہونے کا جو ہے وعدہ فرمایا۔ بنو خزاعہ آپ کے حلیف بنے، اور بنو بکر جو تھا قبیلہ، وہ کفار کا حلیف بنا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جو قبائل ساتھ ملے تھے ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں ہونا تھی، اور جو فریقین تھے انہوں نے بھی آپس میں جنگ نہیں کرنی تھی۔ اب بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان پرانی کوئی دشمنی تھی، اس دشمنی کی وجہ سے جو بنو بکر تھے انہوں نے موقع پایا اس وقت جب غزوہ موتا کے موقع پر مسلمانوں کے 3 جرنیل شہید ہو گئے، انہوں نے موقع پایا کہ اب مسلمانوں کو کے لیے جو ہے حملے کے لیے جرأت نہیں رہی، لہذا آس ہو گئی کہ ہم سارے مل کے رات کے وقت وطیر نامی ایک کنواں تھا جس کے قریب بنو خزاعہ کی آبادی تھی، بنو خزاعہ قیام پذیر تھے، وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ وطیر نامی کنواں پر فلاں دن اور فلاں وقت ہم اکٹھے ہوں گے، اور پھر وہاں جا کر رات کو ہم بنو خزاعہ پر حملہ کر دیں گے، شب خون ماریں گے قریش کو، کہ رات کے وقت ہم بھی ساتھ جائیں گے اور ساتھ جو ہے لڑیں گے، اور دن ہونے کے وقت ہم اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ سرداران قریش بھی ساتھ تھے، مکہ کے سردار بھی ساتھ تھے۔ وہ بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی۔ پھر اپنے وقت کے مطابق اور ٹائم کے مطابق، دن کے مطابق وہ جناب والا وہاں اکٹھے ہوئے، اور آخر کار رات کو انہوں نے شب خون مارا، اور جب وہ شب خون مار رہے تھے، حملہ آور ہو رہے تھے، تو وہاں پر جو ان کے حملے کا لقمہ بن رہے تھے لوگ، وہ کون لوگ تھے؟ ان میں زیادہ عورتیں تھیں، بچے تھے اور بوڑھے لوگ تھے، جن کا اخلاقی لحاظ سے بھی جنگ کرنا جن کے ساتھ ہے بنتا نہیں ہے، جن کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے لڑائی بنتی نہیں ہے۔ انہوں نے عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کا قتل عام کیا اور شب خون مارا، یہاں تک کہ ان کے کچھ لوگ بیچارے ڈر کے مارے ہوئے حرم پاک میں آ کے داخل ہو گئے۔ جب حرم پاک میں وہ داخل ہوئے تو پھر ان ظالموں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب تو وہ لوگ حرم میں داخل ہو گئے ہیں، حرم میں لوگوں کے لیے امان ہوتی ہے، اب تم ان پر حملہ کیوں کر رہے ہو؟ تو ان کے ایک سردار نے کہا، بنو بکر کے سردار نے، اس نے کہا کہ لا الہ اليوم، آج کے دن کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، آج کے دن ہم دشمن پر حملہ آور ہوں گے، حرم میں بھی حملہ آور ہوں گے۔
اور وہ حرم میں بھی ان بیچاروں کو مارتے پیٹتے رہے، ان پر ظلم و تشدد کرتے رہے، حملہ آور ہی رہے۔ جب صبح ہوئی، دن ہونے لگا، تو اس وقت جو مکہ کے سردار تھے، مثلاً جو صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، وہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے کہ کہیں لوگ دیکھ نہ لیں اور ہمارے بارے میں گواہی نہ دے دیں کہ یہ لوگ بھی لڑائی میں شامل تھے۔ لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ وہ لوگ شامل تھے۔ اب صورتحال یوں بنی کہ بنو خزاعہ نے اپنا ایک قاصد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روانہ کیا کہ ہم آپ کے حلیف تھے، لہذا صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ فریقین ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور جو حلیف قبیلے ہوں گے ان پر بھی حملہ آور نہیں ہوں گے۔ تو ہم پر جو ہے کفار کے ساتھ مل کر بنو بکر جو کفار کے حلیف تھے انہوں نے حملہ کر دیا اور ہم پر ظلم و تشدد کیا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک جو ہے قاصد بھیجا جس کا نام ابن سالم خزائی ہے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 40 لوگوں کا وفد لے کر چلا، لیکن حضور کو اسی رات ہی خبر ہو گئی۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کریں، حضور کی سیرت کو پڑھیں، اور خصوصاً اس کے بعد حضور نے 3 دفعہ فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی جائے گی، تیری مدد کی جائے گی، تیری مدد کی جائے گی۔ جب حضور وضو فرما کے فارغ ہوئے تو ام المومنین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ماجرا تھا؟ یہ خلاف توقع آپ نے گفتگو فرمائی، یہ خلاف معمول گفتگو تھی، کیا وجہ ہے آپ نے یہ گفتگو کس لیے فرمائی؟ تو غیب کی خبریں دینے والے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ آج رات قبیلہ بنو خزاعہ پر قبیلہ بنو بکر نے حملہ کیا ہے اور ان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو ان کا قاصد میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ تو میں نے کہا کہ میں حاضر بھی ہوں اور تمہاری مدد بھی ضرور کی جائے گی۔ تو حضور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم 3 دن مسلسل انتظار کرتے رہے، ہم اس انتظار میں تھے کہ قاصد آئے گا اور وہ آ کے حضور کی خدمت میں یہ بات کرے گا۔ ہاں، حضور نے یہ بات بھی کہی جب حضور نے فرمایا کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا ہے، تو اس وقت حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے معاہدہ تو توڑ دیا ہے، معاہدہ تو انہوں نے توڑا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کی کچھ حکمتیں ہیں، اللہ نے کچھ حکمتیں رکھی ہیں، وہ جب سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا۔ اللہ نے اس چیز کے اندر کچھ حکمتیں رکھی ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں اس کے اندر، آنے والا وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے۔ تو 3 دنوں کے بعد فجر کی نماز پڑھا کر جب حضور فارغ ہوئے، حضور نے سلام پھیرا تو وہ قاصد حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا اور اس نے جا کے سارا ماجرا سنایا۔ حضور نے اس کی گفتگو بڑی دل جمی کے ساتھ سنی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ نصرتا، تیری مدد ضرور کی جائے گی، ہم تیری مدد کریں گے، تیری مدد ضرور کی جائے گی۔ ادھر جو قریش تھے ان سے بھی لوگوں نے کہا کہ تم نے معاہدہ توڑ کر اچھا نہیں کیا، تم نے شاید یہ سمجھا ہے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمان کمزور نہیں ہوئے، اب تم اپنی خیر مناؤ، تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ قبیلہ بنو خزاعہ صرف قبیلہ بنو خزاعہ نہیں ہے، اللہ کا نبی ان کا حلیف ہے، مسلمان سارے ان کے حلیف ہیں، تم اپنا حشر دیکھو گے تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور خصوصاً ابو سفیان نے بھی آ کے ان سے کہا، مکہ کے سرداروں سے، کہ تم نے اچھا نہیں کیا، گو میں اس تمہارے مشورے میں موجود نہیں تھا جب بنو بکر کے ساتھ تم حملے کا مشورہ کر رہے تھے، کاش تم مجھ سے مشورہ کر لیتے تو میں تجھے منع کر دیتا، لیکن اب تم اپنے نتائج خود بھگتو گے۔ پھر ابو سفیان کو تیار کیا گیا سفیر کے طور پر کہ وہ جا کے حضور کے سے بات کرے، اور ابو سفیان نے بھی یہ مشورہ کیا اور کہا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور جا کے کہتا ہوں کہ حضور جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا اس وقت بھی میں موجود نہیں تھا،
تو لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ امن کا معاہدہ تھا، اس معاہدہ کی میں آپ تجدید فرمائیں، اس معاہدہ کو اور ٹائم دیا جائے، مزید اس کو لمبا کیا جائے، آپ اس معاہدہ کی تجدید فرما دیں۔ تو یہ چارہ کار ہے۔ اب ابو سفیان مکہ سے چلا، مدینہ شریف آیا۔ مدینہ شریف سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ جب وہاں پر گئے، بیٹی سے ملاقات ہوئی، وہاں پر گئے، حضور کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا۔ حضور کے بستر پر جب ابو سفیان بیٹھنے لگا نا، تو اس وقت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے تیزی کے ساتھ بستر کو لپیٹا اور اٹھا لیا، کھینچ لیا۔ بس بستر کو کھینچنا تھا تو ابو سفیان مکہ کا سردار تھا، اتنا ذہین تھا کہ فوری چہرے کا حضور کی محبت میں فرمایا کہ ابا جان ٹھیک ہے، تو میرا باپ ہے، تیری عزت اپنی جگہ پہ، تیرا مقام اپنی جگہ پہ، تیری سرداری اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے یہ سمجھ کے بستر نہیں اٹھایا کہ بستر تیرے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ کے بستر اٹھایا ہے کہ تو اس بستر کے قابل نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، اور تو کافر ہے۔ اگلی بات میں کروں تو عجیب و غریب صورتحال بنتی ہے۔ ام المومنین نے فرمائی کہ تو جو ہے تو نجس ہے، کافر نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، یہ بستر پاک ہے، تو ناپاک ہے، لہٰذا تو اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر ام المومنین نے ایک اور بڑی پیاری بات کہی، بہت ہی پیاری بات کہی۔ سیرت کا مطالعہ کریں، مطالعہ میں وسعت پیدا کریں۔ ام المومنین نے فرمایا کہ ابا جان تو کتنا ذہین آدمی ہے، تو مکہ کا سردار ہے، ذہین بھی ہے، اتنا جناب تو ذہنی سوچ رکھنے والا بھی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ابھی تک تمہیں یہ ہوش نہیں آئی کہ تم اللہ رسول کا کلمہ پڑھ لیتے، تم مسلمان ہو جاتے۔ آپ نے یہ بات کہی، لیکن جب یہ دو باتیں اس نے سنی تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے اٹھا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ وہاں جا کر کہا کہ میری بات تو نہیں مانی گئی، نہیں سنی گئی۔ ہاں حضور کی بارگاہ میں بھی وہ پیش ہوا، حضور کی بارگاہ میں بھی بات کی کہ معاہدے کی تجدید۔ امیر المومنین سیدنا امیر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ جلالی تھے، انہوں نے بڑی کھری کھری سنا دی۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جملہ دہرایا۔ انہوں نے بھی کہا جواری فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، جو حضور کی مرضی ہے ہماری مرضی بھی وہی ہے۔ پھر وہاں سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے گھر گئے، وہ قریبی رشتہ دار تھے، اور ان سے مشاورت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ حضور کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، میرے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کوئی صلح کی راہ نکالیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بڑے دانش مند تھے، آپ نے فرمایا کہ بھئی سفارش تو کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جو حضور کا حکم ہوگا ہم حضور کے ساتھ ہوں گے، لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں کہ جا حضور کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہو سکتا ہے تیری بات بن جائے، لیکن حضور کی خدمت میں جا، ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ پھر ابو سفیان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پر کوئی جواب نہ ملا۔ ابو سفیان نے خود اعلان کر دیا، وہاں پر مسجد نبوی شریف میں خود اعلان کر دیا، حرم مدینہ میں اعلان کیا کہ بھئی ہم نے جو معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر کیا تھا، اس معاہدہ کو ہم برقرار رکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس معاہدہ کو نبھانے کے لیے آئے ہیں، لیکن جواب کوئی نہ ملا۔ پھر مایوس ہو کر وہاں سے مکہ واپس آ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں اعلان کر دیا،
مدینہ شریف کے قرب و جوار کی بستیوں میں حضور کا پیغام پہنچ گیا. مدینہ شریف میں پیغام پہنچا کہ جو شخص بھی اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اس رمضان المبارک کے مہینہ میں ہمارے پاس آئے. لوگ جوق در جوق حضور کی خدمت میں حاضر ہونے لگے. حضور نے ان سے مشاورت کی اور کہا کہ مکہ پاک کی طرف عازم سفر ہونا چاہیے، مکہ پاک کی طرف لشکر روانہ کرنا چاہیے. آخر کار 10 رمضان المبارک کو حضور کی قیادت میں 10,000 صحابہ کا لشکر جو ہے وہ مدینہ شریف سے روانہ ہوا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی روزے سے تھے اور صحابہ کرام بھی روزے سے تھے. پھر آخر کار یہ لشکر جو ہے 19 رمضان المبارک کے رات آگے جو ہے وادی میراء الزہران میں پہنچا. وہاں پر کیمپ لگ گئے، خیمے لگ گئے اور الاؤ روشن ہو گئے. ادھر جب مکہ میں خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ عنقریب مکہ پہنچنے والا ہے، تو 3 آدمی اس لشکر کی جاسوسی کے لیے نکلے کہ کوئی کسی کے ساتھ ملاقات ہو، کوئی امن کی بات بن جائے، کوئی صلح کی راہ پیدا ہو جائے. 3 آدمی نکلے. ان میں سے ایک آدمی کا نام ابو سفیان ہے، دوسرے کا نام حکیم ابن حزام ہے اور تیسرے کا نام بدیل ہے. یہ 3 آدمی مکہ سے روانہ ہوئے مسلمانوں کے لشکر کی جاسوسی کرنے کے لیے، حالات کا پتہ چلانے کے لیے. ادھر سے جب لشکر نے وادی میراء الزہران میں پڑاؤ ڈالا، جب وہ آدمی گرفتار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں حضور کے بارگاہ میں لے کے چلیں گے. اتنے میں وہ گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ انہیں میرے حوالے کر دو، میں انہیں حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا. کرتا تھا صحابہ کرام خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو کہنے لگتے تھے کہ یہ دیکھو حضور کا خچر جا رہا ہے. پھر آخر کار ساری رات انہوں نے اپنے پاس ٹھہرایا اور پھر صبح کے وقت حضور کی بارگاہ میں لے کر پیش ہوئے کہ حضور میں انہیں آپ کے پاس لایا ہوں، اب کچھ امن کی راہ نکالی جائے. تو حضور نے بڑی پیاری بات کہی. یہ میزبان صاحب بھی پہلے ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں آغاز میں کہ حضور نے پوچھا کہ اے ابو سفیان، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم یہ اقرار کر لو. تو اس وقت ابو سفیان نے یہ کہا کہ یہ تو میں نے پریکٹیکلی طور پہ، عملی طور پہ کیا. ادھر حضرت عباس نے اس کے کان میں کہا چپکے سے، فرمایا کہ اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس چیز سے انکار کرے گا تو تیرے لیے موت ہے، تیرا سر تن سے جدا ہو جائے گا. اس نے کہا کہ پھر مجھے ایک رات کا ٹائم دیا جائے، میں سوچ بچار کر لوں. باقی حضرت عمر فاروق تو ہاں جی ہاں تیار ہو گئے تھے. جی ہاں جی. تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایک رات کے لیے ٹائم مانگتا ہوں، سوچ بچار مجھے کر لینے دیا جائے. حضرت عباس نے سفارش کی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، سوچ بچار کر لو، دیکھ لو. وہ ساری رات دیکھتا رہا. جب فجر کے وقت حضور وضو فرمانے لگے نا تو اس نے غور کے ساتھ دیکھا. حضور کے وضو کا جو بچا ہوا پانی زمین پہ گرنے والا ہوتا تھا نا، وہ صحابہ کرام اپنے ہاتھ آگے کیے ہوئے ہوتے تھے، اپنی تلیاں آگے کیے ہوتے تھے، اپنے چلو آگے کیے ہوئے ہوتے تھے کہ وہ پانی زمین پر ایک قطرہ بھی گرنے نہ پائے، اور ایک قطرہ بھی انہوں نے زمین پر گرنے نہیں دیا. جس صحابی کے حصے میں جتنا پانی، جتنے قطرے آتا تھا وہ ہاتھ میں لے کر کوئی اپنے منہ پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے جناب والا رخساروں پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے سر پہ مل رہا ہے تبرک کے طور پر. یہ سلسلہ دیکھ کر ابو سفیان حیران ہو گیا. اس میں کے قدموں کے نیچے سے زمین، حکمران نہیں بنا میرا بھتیجا، اللہ کا سچا نبی ہے. لوگ حکمران سمجھ کر یہ عمل نہیں کر رہے، اللہ کا نبی سمجھ کر رہے ہیں. پھر ساتھ لے گئے
نماز کے بعد جناب والا حضور سے ملاقات ہوئی تو اس وقت ابو سفیان نے یہ پڑھ لیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بس یہ کہنا تھا، ایمان قبول کرنا تھا. تو حضرت عباس نے حضور کی بارگاہ میں سفارش کی اور کہا کہ حضور یہ سردار ہے مکہ کا اور اس کو آپ کچھ عطا کر دیں، آپ اسے کچھ ایسا عطا کریں کہ اس کی سرداری بھی برقرار رہ جائے اور یہ خوش بھی ہو جائے. جیسے ابو ہاں جہل نے کہا جی تھا جی کہ بدر ہاں میں جی جب معاذ کے ہاتھوں جی جی قتل ہو رہا تھا کہ جی میری گردن ذرا اوپر سے اوپر سے کاٹنا، میں سردار ہوں. تو انہوں نے جب سفارش کی تو حضور نے فرمایا جا اسے ہم ایسا وہ کچھ عطا کریں گے، سارے لوگ حیران ہوں گے. حضور نے فرمایا جا کے اعلان کر دے پورے مکہ کے اندر، لوگوں کو کہہ دے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، اسے پناہ دے دی جائے گی، اسے امن ہے، جا اعلان کر دے. اب ابو سفیان آ گیا. اب مکہ میں عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوگی. جب رات کے وقت لوگوں نے 1000 خیمہ دیکھا، ایک ایک خیمے میں 10-10 سپاہی تھے، 10-10 مجاہد تھے، اور ایک ایک خیمے میں الاؤ جلا ہوا تھا. جب وہ رات کے وقت چاروں طرف پہاڑی پہ وہ خیمے دیکھے، خیموں میں آگ جلتی ہوئی دیکھی، چولہے جلتے ہوئے دیکھے، لوگ حیران ہو گئے. وہ تو 10,000 کا 10 لاکھ محسوس ہو رہا تھا. مکہ والے اتنے ڈرے کہ جو سردار تھے، لڑائی جھگڑے میں بڑے معروف تھے، وہ سارے ڈر کے مارے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، پر شر انگیزی کی اور حملہ کیا. تو ان کے 25 لوگ مارے گئے اور 2 شہید جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہوئے. لیکن جب حضور مکہ شریف میں داخل ہوئے نا، اتنے امن کے ساتھ، یہ اللہ رب العزت کی کچھ حکمت تھی. یہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ اس میں کچھ حکمتیں ہیں. اللہ رب العزت کی خاص حکمت تھی کہ مکہ شریف کے اندر خون نہیں بہا، اور ساری صورتحال عام حالات میں تھی، کیونکہ حضور فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوئے تھے نا. تو حضور نے اپنی سواری پر طواف فرمایا. اور پھر یاد رکھیے کہ مکہ والوں کا جب حرم کا دروازہ کھولنے کی باری آئی نا، اس وقت اس بندے کو بلایا، عثمان بن طلحہ، جس کے پاس حرم کی چابی تھی. اس کو بلایا کہ اس کو بلایا جائے. وہ کانپ رہا تھا بیچارہ ڈر کے مارے. جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے لگے تھے نا، اس وقت بھی چابی اسی کے پاس تھی. اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے چند لمحے اللہ رب العزت کے گھر میں داخل ہونے دیا جائے، میں اللہ رب العزت کے گھر سے الوداعی جو ہے مناجات کر لوں. تو اس وقت اس نے کہا تھا مجھے حکم ہی نہیں ہے، میں چابی نہیں دے سکتا، میں دروازہ نہیں کھول سکتا. اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا. تو اب جب اسے بلایا گیا، حضور نے فرمایا وہ وقت یاد ہے؟ اب وہ مزید ڈر گیا. آپ نے فرمایا تو جانتا ہے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس وقت وہ مزید ڈر گیا، پسینہ اس کا شرم کے مارے سر سے لے کے پاؤں تک بہ رہا تھا، ڈر گیا. لیکن رحمت للعالمین نبی کا برتاؤ دیکھو، عطائیں کرنے والے نبی کی شان دیکھو. حضور نے فرمایا جا چابی لیا، حرم کا دروازہ کھول دے، اور تیری آنے والی نسلوں میں قیامت تک یہ چابی رہے گی. ہم تجھے عطا کر رہے ہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں، ہم انتقام لینے والے نہیں ہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں. عطا کرنے والے نبی نے، نوازنے والے نبی نے ایسا نوازا کہ دشمن کو بھی نواز دیا، اسے انتقام نہیں لیا. ایسا نوازا آج تک، بلکہ حضور کے فرمان کے مطابق قیامت تک انہی کی اولاد میں چابی رہنی ہے، کسی اور کے پاس نہیں جانی. تو پھر مکہ کے سرداروں کو دکھانے کے لیے حضور نے جناب والا حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا
اذان کے لیے. اور اس سے پہلے میں بھول گیا، حضور حرم میں داخل ہوئے بیت اللہ شریف میں. بیت اللہ شریف میں 360 بت نصب تھے. تو حضور کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی. آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے. ابتدا میں بھی میں نے کہا جا الحق و وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا، باطل مٹ گیا. بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا. پھر حضور جس بت کی طرف چھڑی کا اشارہ کرتے تھے وہ منہ کے بل زمین پہ گر پڑتا تھا. بیت اللہ شریف کو بتوں سے صاف کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا، اور بیت اللہ کو حقیقی بیت اللہ کی حیثیت دی گئی. یہ فتح مکہ کا اعجاز ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے. یہ غزوہ فتح مکہ کی جناب والا بہت بڑی جو ہے فتح ہے کہ بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا گیا. اور پھر حضرت بلال کو جب کھڑا کیا گیا نا بیت اللہ شریف کی چھت پہ، یہ بھی مکہ کے کافروں کے لیے ایک عجیب و غریب لمحہ تھا. مکہ کے سرداروں کے لیے کہ آج لوگوں کو ان کی اوقات بتا دی جائے کہ حقیقی سرداری جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اللہ اور اس کا رسول جسے سرداری عطا کرنا چاہیں اسے سرداری ملتی ہے. آج وہ سردار دیکھ لیں جو بلال کو تھرڈ کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا کہتے تھے، جو بلال کو غریب سمجھتے تھے، جو بلال کو غلام سمجھتے تھے، جو بلال کو جناب والا انتہائی کمزور سمجھتے تھے، آج انہیں پتہ چل جائے. آج وہ سردار سارے نیچے کھڑے ہوں، بلال کے قدم بھی ان کے سروں سے اوپر ہوں، ان کے سر نیچے ہوں، بلال کے قدم اوپر ہوں. یہ حضور کی محبت کا اعجاز ہے، یہ حضور کی محبت کی نوازش ہے کہ حضور کی محبت اپنے غلاموں کو اس انداز سے نوازتی ہے جس طرح حضرت بلال کو حضور نے فتح مکہ کے موقع پہ نوازا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ حضور نے اعلان فرما دیا کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو اہل مکہ نے کہا کہ آپ ہمارے شریف بھائی ہیں، ہمارے شریف بھائی کے آپ بیٹے ہیں، ہم آپ سے جناب والا امن کے علاوہ اور توقع نہیں کر سکتے، آپ کرم فرمائیں گے. تو حضور نے فرمایا جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں سب کو معاف کیا، سب کو معاف کیا. تو فتح مکہ کو لڑائی کہا تو جاتا ہے، یہ غزوہ اللہ رب العزت کی عطا تھا. اس غزوہ کے موقع پر بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو وہ عظیم فتح نصیب ہوئی کہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ رب العزت کی مدد آ پہنچی اور لوگ جوق در جوق اللہ رب العزت کے دین میں شامل ہو رہے تھے، آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ جوق در جوق اللہ رب العزت کے دین میں شامل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اللہ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے. دیکھیے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا اور اس سے مغفرت طلب کرنا یہ خوشی کے موقع پر بھی ضروری ہے. اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے پیارے محبوب کو، یہ تعلیم امت کے لیے بتا رہا ہے کہ جب تمہیں خوشی مل جائے، جب تمہیں فتح و نصرت مل جائے تو اس وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا کو نہیں بھولنا، اس وقت بھی اللہ کی پاکی بیان کرنے کو نہیں بھولنا، اور اللہ رب العزت کے حضور توبہ و استغفار کرنے کو نہیں بھولنا، کیونکہ یہ چیزیں بندے کو اعلیٰ مراتب عطا کرتی ہیں، بندے کو شان عطا کرتی ہیں، بندے کو اعلیٰ مقام عطا کرتی ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو.
حضرت علامہ مولانا افتخار گولڑی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اور اپنے روایتی دھیمے انداز میں گفتگو فرما. ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اور دنیا سے بے نیاز کیا ہے آقا تیرے ہی نام نے. مجھ کو بچا لیا ہے درود و سلام نے. اور جب تک تیرے بلال نے اذان نہ دی تو ہوئی نہ سحر. کتنی برکت ہے تیرے بلال کی اذان میں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بڑا ہی پیارا کلام ہے سر جی. والد صاحب اکثر پڑھا کرتے تھے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو میرا حضور نے مسکرا کے دیکھا. حضور نے مسکرا کے دیکھا. کار کا مہمان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے.
مجھ خطا کار سا یوں ادا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج 20ویں روزے کے افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان سوشل ایسوسی ایشن روزانہ کی بنیاد پر گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں جو مسائل ہیں، جو عنوانات ہیں، اسلامک عنوانات ہیں، ان پر گفتگو کے لیے مختلف علماء کرام اور ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرہ حضرات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے حضرت علامہ مولانا افتخار احمد گولوی صاحب، جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد گول صادق حویلی لکھا کے. میں جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عزیزم محمد عاصم شبیر صاحب، جو گیرین کالج لاہور میں ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں. آج اسپیشل ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. میں آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں. میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب احمد رضا آسی صاحب، جو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب نصر اللہ آسی صاحب، آج وہ ہم میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ان کی نعتیں، ان سے تلاوت جو ہے وہ ہم اکثر سنا کرتے تھے. تو آج اپنے باپ کی طرح یہ ہمیں تلاوت بھی سنائیں گے اور ہدیہ عقیدت جو ہے بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پیش کریں گے. اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد احمد قادری صاحب، جو ہمارے ثناخان رسول بھی ہیں اور ہمارے قاری صاحب بھی ہیں. آج تشریف لائے ہوئے ہیں. میں جناب کو بھی ویلکم کروں گا. پروگرام کا آغاز جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کریں گے. تو میں درخواست کروں گا جناب احمد رضا آسی صاحب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ خالق البارئ المصور البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے جناب احمد رضا آسی صاحب. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو بہادور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبتوں اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا جناب محمد احمد قادری صاحب سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب ہیں سمندر دونوں عالم اور ساحل آپ ہیں سمندر دونوں عالم اور ساحل آپ ہیں سمندر دونوں عالم اور ساحل آپ ہیں غم کے صحرا میں خوشی کا صرف بادل آپ ہیں. انبیاء یہ کہہ رہے ہیں حسن احمد دیکھ کر جس کی ہے یہ چاندنی وہ ماہ کامل آپ ہیں جس کی ہے یہ چاندنی وہ ماہ کامل آپ ہیں سمندر دونوں عالم اور ساحل آپ ہیں. کون ڈھولن کون ساول ہے یہاں پر ساول در حقیقت ڈھول ماہی اور ساول آپ ہیں در حقیقت ڈھول ماہی اور ساول آپ ہیں. ذات یوسف کہہ رہی ہے بزم محشر میں سنو کس طرح ہو سامنا مد مقابل آپ ہیں کس طرح ہو
سامنا مد مقابل آپ ہیں سمندر دونوں عالم اور ساحل آپ ہیں مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں سین اقصا میں نبی کہ آج کی محفل میں حاکم جان محفل آپ ہیں آج کی محفل میں حاکم میں جان محفل آپ ہیں سمندر دونوں عالم اور ساحل آپ ہیں سمندر دونوں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. ناظرین، غزوہ فتح مکہ جس کو فتح اعظم اور فتح مکہ بھی کہا گیا ہے 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو انجام پایا. اس غزوہ کا سبب یہ تھا کہ قبیلہ قریش نے اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جو صلح حدیبیہ کے تحت مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان قائم ہوئی تھی. حضور ایسے ہی ہے. تو قبیلہ بنو بکر نے بنو خزاں قبیلہ پر حملہ کیا اور ان کے متعدد افراد کو جو ہے وہ ناحق قتل کر دیا اور اس طرح معاہدہ ٹوٹ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 افراد مشتمل سپاہ کو جو ہے مسلح لیڈر تھا آپ کو بارگاہ نبوی صحابہ کرام کو وہ پہلے اکیلے میں ملتا رہا لیکن کسی نے ملاقات نہیں کی. پھر حضرت عباس جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی اجازت سے آپ کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان تمہیں اب بھی کوئی شک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو آج ہمارے کام آتا. بہرحال اسی حوالہ سے مزید جو ہے وہ گفتگو کریں گے حضرت علامہ مولانا افتخار احمد گولڑی صاحب فتح مکہ کے حوالہ سے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین والطاہرین واولیاء امتہ وآل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ و مولانا العلی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. نہایت ہی واجب الاحترام برادرم محمد احمد ساجد صاحب و جملہ حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. بے شک باطل بھاگنے والا ہی تھا. ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا. یہ آیت مبارکہ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت پہ جاری تھی جب فتح مکہ کے موقع پر حضور بیت اللہ شریف میں بتوں کو گرا رہے تھے. جو بت خانہ کعبہ پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا،
اس معاہدہ کی کافی شرائط تھیں، لیکن ان میں سے دو اہم شرائط یہ تھیں کہ 10 سال تک فریقین آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور ایک اہم شرط یہ تھی کہ قبیلوں کو اپنی مرضی سے جو ہے فریقین کے ساتھ ملنے کی اجازت ہوگی، جس کے تحت بنو بکر نے جو ہے قریش کا ساتھ دیا، کفار کا ساتھ دیا، اور بنو خزاعہ جو تھے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے حلیف بنے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب حضور کے ساتھ بنو خزاعہ مل رہے تھے تو بنو خزاعہ کا جو امیر تھا وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے پاس وہ دستاویز موجود تھی، وہ سند موجود تھی، وہ دستاویز موجود تھی جو ان کے باپ خزاعہ، ان کے دادا، ان کے جد امجد خزاعہ اور حضور کے جد امجد سیدنا عبد المطلب کے ساتھ جو ہے ایک عہد و پیمان ہوا تھا۔ وہ عبارت موجود تھی ان کے پاس، انہوں نے وہ عبارت حضور کو دکھائی، اور حضور کے سامنے حضرت ابی ابن کعب نے اس عبارت کو پڑھا، اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ایک جملے کا کہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو یہ عہد و پیمان پروان چڑھ رہا ہے، اس کا ضامن اللہ ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھلایا نہیں جائے گا، ما لا ینسا ابدا، اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا، بھلایا نہیں جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ جو دور جاہلیت میں معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدہ کو ہم آج بھی برقرار رکھیں گے، بلکہ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھیں گے، اس کو ہم کالعدم نہیں کریں گے، اس کو ہم ختم نہیں کریں گے۔ تو حضور نے اس پرانے معاہدہ کی جو ہے توثیق فرما دی، اور بنو خزاعہ کے ساتھ جو ہے حلیف ہونے کا جو ہے وعدہ فرمایا۔ بنو خزاعہ آپ کے حلیف بنے، اور بنو بکر جو تھا قبیلہ، وہ کفار کا حلیف بنا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جو قبائل ساتھ ملے تھے ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں ہونا تھی، اور جو فریقین تھے انہوں نے بھی آپس میں جنگ نہیں کرنی تھی۔ اب بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان پرانی کوئی دشمنی تھی، اس دشمنی کی وجہ سے جو بنو بکر تھے انہوں نے موقع پایا اس وقت جب غزوہ موتا کے موقع پر مسلمانوں کے 3 جرنیل شہید ہو گئے، انہوں نے موقع پایا کہ اب مسلمانوں کو کے لیے جو ہے حملے کے لیے جرأت نہیں رہی، لہذا آس ہو گئی کہ ہم سارے مل کے رات کے وقت وطیر نامی ایک کنواں تھا جس کے قریب بنو خزاعہ کی آبادی تھی، بنو خزاعہ قیام پذیر تھے، وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ وطیر نامی کنواں پر فلاں دن اور فلاں وقت ہم اکٹھے ہوں گے، اور پھر وہاں جا کر رات کو ہم بنو خزاعہ پر حملہ کر دیں گے، شب خون ماریں گے قریش کو، کہ رات کے وقت ہم بھی ساتھ جائیں گے اور ساتھ جو ہے لڑیں گے، اور دن ہونے کے وقت ہم اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ سرداران قریش بھی ساتھ تھے، مکہ کے سردار بھی ساتھ تھے۔ وہ بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی۔ پھر اپنے وقت کے مطابق اور ٹائم کے مطابق، دن کے مطابق وہ جناب والا وہاں اکٹھے ہوئے، اور آخر کار رات کو انہوں نے شب خون مارا، اور جب وہ شب خون مار رہے تھے، حملہ آور ہو رہے تھے، تو وہاں پر جو ان کے حملے کا لقمہ بن رہے تھے لوگ، وہ کون لوگ تھے؟ ان میں زیادہ عورتیں تھیں، بچے تھے اور بوڑھے لوگ تھے، جن کا اخلاقی لحاظ سے بھی جنگ کرنا جن کے ساتھ بنتا نہیں ہے، جن کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے لڑائی بنتی نہیں ہے۔ انہوں نے عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کا قتل عام کیا اور شب خون مارا، یہاں تک کہ ان کے کچھ لوگ بیچارے ڈر کے مارے ہوئے حرم پاک میں آ کے داخل ہو گئے،
جب حرم پاک میں وہ داخل ہوئے تو پھر ان ظالموں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب تو وہ لوگ حرم میں داخل ہو گئے ہیں، حرم میں لوگوں کے لیے امان ہوتی ہے، اب تم ان پر حملہ کیوں کر رہے ہو؟ تو ان کے ایک سردار نے کہا، بنو بکر کے سردار نے، اس نے کہا کہ لا الہ اليوم، آج کے دن کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، آج کے دن ہم دشمن پر حملہ آور ہوں گے، حرم میں بھی حملہ آور ہوں گے۔ اور وہ حرم میں بھی ان بیچاروں کو مارتے پیٹتے رہے، ان پر ظلم و تشدد کرتے رہے، حملہ آور ہی رہے۔ جب صبح ہوئی، دن ہونے لگا، تو اس وقت جو مکہ کے سردار تھے، مثلاً جو صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، وہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے کہ کہیں لوگ دیکھ نہ لیں اور ہمارے بارے میں گواہی نہ دے دیں کہ یہ لوگ بھی لڑائی میں شامل تھے۔ لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ وہ لوگ شامل تھے۔ اب صورتحال یوں بنی کہ بنو خزاعہ نے اپنا ایک قاصد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روانہ کیا کہ ہم آپ کے حلیف تھے، لہذا صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ فریقین ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور جو حلیف قبیلے ہوں گے ان پر بھی حملہ آور نہیں ہوں گے۔ تو ہم پر جو ہے کفار کے ساتھ مل کر بنو بکر جو کفار کے حلیف تھے، انہوں نے حملہ کر دیا اور ہم پر ظلم و تشدد کیا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک جو ہے قاصد بھیجا جس کا نام ابن سالم خزائی ہے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 40 لوگوں کا وفد لے کر چلا، لیکن حضور کو اسی رات ہی خبر ہو گئی۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کریں، حضور کی سیرت کو پڑھیں، اور خصوصاً اس کے بعد حضور نے 3 دفعہ فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی جائے گی، تیری مدد کی جائے گی، تیری مدد کی جائے گی۔ جب حضور وضو فرما کے فارغ ہوئے تو ام المومنین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ماجرا تھا؟ یہ خلاف توقع آپ نے گفتگو فرمائی، یہ خلاف معمول گفتگو تھی، کیا وجہ ہے آپ نے یہ گفتگو کس لیے فرمائی؟ تو غیب کی خبریں دینے والے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ آج رات قبیلہ بنو خزاعہ پر قبیلہ بنو بکر نے حملہ کیا ہے اور ان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو ان کا قاصد میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ تو میں نے کہا کہ میں حاضر بھی ہوں اور تمہاری مدد بھی ضرور کی جائے گی۔ تو حضور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم 3 دن مسلسل انتظار کرتے رہے، ہم اس انتظار میں تھے کہ قاصد آئے گا اور وہ آ کے حضور کی خدمت میں یہ بات کرے گا۔ ہاں، حضور نے یہ بات بھی کہی جب حضور نے فرمایا کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا ہے، تو اس وقت حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے معاہدہ تو توڑ دیا ہے، معاہدہ تو انہوں نے توڑا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کی کچھ حکمتیں ہیں، اللہ نے کچھ حکمتیں رکھی ہیں، وہ جب سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا۔ اللہ نے اس چیز کے اندر کچھ حکمتیں رکھی ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں اس کے اندر، آنے والا وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے۔ تو 3 دنوں کے بعد فجر کی نماز پڑھا کر جب حضور فارغ ہوئے، حضور نے سلام پھیرا تو وہ قاصد حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا اور اس نے جا کے سارا ماجرا سنایا۔ حضور نے اس کی گفتگو بڑی دل جمی کے ساتھ سنی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ نصرتا، تیری مدد ضرور کی جائے گی، ہم تیری مدد کریں گے، تیری مدد ضرور کی جائے گی۔ ادھر جو قریش تھے ان سے بھی لوگوں نے کہا کہ تم نے معاہدہ توڑ کر اچھا نہیں کیا، تم نے شاید یہ سمجھا ہے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمان کمزور نہیں ہوئے، اب تم اپنی خیر مناؤ، تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ قبیلہ بنو خزاعہ صرف قبیلہ بنو خزاعہ نہیں ہے، اللہ کا نبی ان کا حلیف ہے، مسلمان سارے ان کے حلیف ہیں، تم اپنا حشر دیکھو گے تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور خصوصاً ابو سفیان نے بھی آ کے ان سے کہا، مکہ کے سرداروں سے، کہ تم نے اچھا نہیں کیا، گو میں اس تمہارے مشورے میں موجود نہیں تھا
جب بنو بکر کے ساتھ تم حملے کا مشورہ کر رہے تھے، کاش تم مجھ سے مشورہ کر لیتے تو میں تجھے منع کر دیتا، لیکن اب تم اپنے نتائج خود بھگتو گے۔ پھر ابو سفیان کو تیار کیا گیا سفیر کے طور پر کہ وہ جا کے حضور کے سے بات کرے، اور ابو سفیان نے بھی یہ مشورہ کیا اور کہا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور جا کے کہتا ہوں کہ حضور جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا اس وقت بھی میں موجود نہیں تھا، تو لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ امن کا معاہدہ تھا، اس معاہدہ کی میں آپ تجدید فرمائیں، اس معاہدہ کو اور ٹائم دیا جائے، مزید اس کو لمبا کیا جائے، آپ اس معاہدہ کی تجدید فرما دیں۔ تو یہ چارہ کار ہے۔ اب ابو سفیان مکہ سے چلا، مدینہ شریف آیا۔ مدینہ شریف سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ جب وہاں پر گئے، بیٹی سے ملاقات ہوئی، وہاں پر گئے، حضور کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا۔ حضور کے بستر پر جب ابو سفیان بیٹھنے لگا نا، تو اس وقت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے تیزی کے ساتھ بستر کو لپیٹا اور اٹھا لیا، کھینچ لیا۔ بس بستر کو کھینچنا تھا تو ابو سفیان مکہ کا سردار تھا، اتنا ذہین تھا کہ فوری چہرے کر حضور کی محبت میں فرمایا کہ ابا جان ٹھیک ہے، تو میرا باپ ہے، تیری عزت اپنی جگہ پہ، تیرا مقام اپنی جگہ پہ، تیری سرداری اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے یہ سمجھ کے بستر نہیں اٹھایا کہ بستر تیرے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ کے بستر اٹھایا ہے کہ تو اس بستر کے قابل نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، اور تو کافر ہے۔ اگلی بات میں کروں تو عجیب و غریب صورتحال بنتی ہے۔ ام المومنین نے فرمائی کہ تو جو ہے تو نجس ہے، کافر نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، یہ بستر پاک ہے، تو ناپاک ہے، لہٰذا تو اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر ام المومنین نے ایک اور بڑی پیاری بات کہی، بہت ہی پیاری بات کہی۔ سیرت کا مطالعہ کریں، مطالعہ میں وسعت پیدا کریں۔ ام المومنین نے فرمایا کہ ابا جان تو کتنا ذہین آدمی ہے، تو مکہ کا سردار ہے، ذہین بھی ہے، اتنا جناب تو ذہنی سوچ رکھنے والا بھی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ابھی تک تمہیں یہ ہوش نہیں آئی کہ تم اللہ رسول کا کلمہ پڑھ لیتے، تم مسلمان ہو جاتے۔ آپ نے یہ بات کہی، لیکن جب یہ دو باتیں اس نے سنی تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے اٹھا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ وہاں جا کر کہا کہ میری بات تو نہیں مانی گئی، نہیں سنی گئی۔ ہاں، حضور کی بارگاہ میں بھی وہ پیش ہوا، حضور کی بارگاہ میں بھی بات کی کہ معاہدے کی تجدید۔ امیر المومنین سیدنا امیر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ جلالی تھے، انہوں نے بڑی کھری کھری سنا دی۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جملہ دہرایا۔ انہوں نے بھی کہا جواری فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، جو حضور کی مرضی ہے ہماری مرضی بھی وہی ہے۔ پھر وہاں سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے گھر گئے، وہ قریبی رشتہ دار تھے، اور ان سے مشاورت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ حضور کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، میرے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کوئی صلح کی راہ نکالیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بڑے دانش مند تھے، آپ نے فرمایا کہ بھئی سفارش تو کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جو حضور کا حکم ہوگا ہم حضور کے ساتھ ہوں گے، لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں کہ جا حضور کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہو سکتا ہے تیری بات بن جائے، لیکن حضور کی خدمت میں جا، ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ پھر ابو سفیان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پر کوئی جواب نہ ملا۔ ابو سفیان نے خود اعلان کر دیا، وہاں پر مسجد نبوی شریف میں خود اعلان کر دیا، حرم مدینہ میں اعلان کیا
کہ بھئی ہم نے جو معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر کیا تھا، اس معاہدہ کو ہم برقرار رکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس معاہدہ کو نبھانے کے لیے آئے ہیں، لیکن جواب کوئی نہ ملا۔ پھر مایوس ہو کر وہاں سے مکہ واپس آ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں اعلان کر دیا، مدینہ شریف کے قرب و جوار کی بستیوں میں حضور کا پیغام پہنچ گیا، مدینہ شریف میں پیغام پہنچا کہ جو شخص بھی اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اس رمضان المبارک کے مہینہ میں ہمارے پاس آئے۔ لوگ جوق در جوق حضور کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ حضور نے ان سے مشاورت کی اور کہا کہ مکہ پاک کی طرف عازم سفر ہونا چاہیے، مکہ پاک کی طرف لشکر روانہ کرنا چاہیے۔ آخر کار 10 رمضان المبارک کو حضور کی قیادت میں 10,000 صحابہ کا لشکر جو ہے وہ مدینہ شریف سے روانہ ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی روزے سے تھے اور صحابہ کرام بھی روزے سے تھے۔ پھر آخر کار یہ لشکر جو ہے 19 رمضان المبارک کے رات آگے جو ہے وادی میراء الزہران میں پہنچا، وہاں پر کیمپ لگ گئے، خیمے لگ گئے اور الاؤ روشن ہو گئے۔ ادھر جب مکہ میں خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ عنقریب مکہ پہنچنے والا ہے، تو 3 آدمی اس لشکر کی جاسوسی کے لیے نکلے کہ کوئی کسی کے ساتھ ملاقات ہو، کوئی امن کی بات بن جائے، کوئی صلح کی راہ پیدا ہو جائے۔ 3 آدمی نکلے، ان میں سے ایک آدمی کا نام ابو سفیان ہے، دوسرے کا نام حکیم ابن حزام ہے اور تیسرے کا نام بدیل ہے۔ یہ 3 آدمی مکہ سے روانہ ہوئے مسلمانوں کے لشکر کی جاسوسی کرنے کے لیے، حالات کا پتہ چلانے کے لیے۔ ادھر سے جب لشکر نے وادی میراء الزہران میں پڑاؤ ڈالا، جب وہ آدمی گرفتار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں حضور کے بارگاہ میں لے کے چلیں گے۔ اتنے میں وہ گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ انہیں میرے حوالے کر دو، میں انہیں حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ کرتا تھا، صحابہ کرام خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو کہنے لگتے تھے کہ یہ دیکھو حضور کا خچر جا رہا ہے۔ پھر آخر کار ساری رات انہوں نے اپنے پاس ٹھہرایا اور پھر صبح کے وقت حضور کی بارگاہ میں لے کر پیش ہوئے کہ حضور میں انہیں آپ کے پاس لایا ہوں، اب کچھ امن کی راہ نکالی جائے۔ تو حضور نے بڑی پیاری بات کہی، یہ میزبان صاحب بھی پہلے ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں آغاز میں، کہ حضور نے پوچھا کہ اے ابو سفیان، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم یہ اقرار کر لو؟ تو اس وقت ابو سفیان نے یہ کہا کہ یہ تو میں نے پریکٹیکلی طور پہ، عملی طور پہ کیا۔ ادھر حضرت عباس نے اس کے کان میں کہا چپکے سے، فرمایا کہ اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس چیز سے انکار کرے گا تو تیرے لیے موت ہے، تیرا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے ایک رات کا ٹائم دیا جائے، میں سوچ بچار کر لوں۔ باقی حضرت عمر فاروق تو ہاں جی، ہاں تیار ہو گئے تھے، جی ہاں جی ہاں جی۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایک رات کے لیے ٹائم مانگتا ہوں، سوچ بچار مجھے کر لینے دیا جائے۔ حضرت عباس نے سفارش کی، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، سوچ بچار کر لو، دیکھ لو۔ وہ ساری رات دیکھتا رہا۔ جب فجر کے وقت حضور وضو فرمانے لگے نا، تو اس نے غور کے ساتھ دیکھا، حضور کے وضو کا جو بچا ہوا پانی زمین پہ گرنے والا ہوتا تھا نا، وہ صحابہ کرام اپنے ہاتھ آگے کیے ہوئے ہوتے تھے، اپنی تلیاں آگے کیے ہوتے تھے، اپنے چلو آگے کیے ہوئے ہوتے تھے کہ وہ پانی زمین پر ایک قطرہ بھی گرنے نہ پائے، اور ایک قطرہ بھی انہوں نے زمین پر گرنے نہیں دیا۔ جس صحابی کے حصے میں جتنا پانی، جتنے قطرے آتا تھا، وہ ہاتھ میں لے کر کوئی اپنے منہ پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے جناب والا رخساروں پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے سر پہ مل رہا ہے،
تبرک کے طور پر. یہ سلسلہ دیکھ کر ابو سفیان حیران ہو گیا. اس میں کے قدموں کے نیچے سے زمین. حکمران نہیں بنا میرا بھتیجا اللہ کا سچا نبی ہے. لوگ حکمران سمجھ کر یہ عمل نہیں کر رہے، اللہ کا نبی سمجھ کر رہے ہیں. پھر ساتھ لے گئے. نماز کے بعد جناب والا حضور سے ملاقات ہوئی تو اس وقت ابو سفیان نے یہ پڑھ لیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بس یہ کہنا تھا، ایمان قبول کرنا تھا. تو حضرت عباس نے حضور کی بارگاہ میں سفارش کی اور کہا کہ حضور یہ سردار ہے مکہ کا اور اس کو آپ کچھ عطا کر دیں، آپ اسے کچھ ایسا عطا کریں کہ اس کی سرداری بھی برقرار رہ جائے اور یہ خوش بھی ہو جائے. ہاں جی 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 ہاں جی جب معاذ کے ہاتھوں جی جی قتل ہو رہا تھا، جی میری گردن ذرا اوپر سے کاٹنا، میں سردار ہوں. تو انہوں نے جب سفارش کی تو حضور نے فرمایا جا اسے ہم ایسا وہ کچھ عطا کریں گے سارے لوگ حیران ہوں گے. حضور نے فرمایا جا کے اعلان کر دے پورے مکہ کے اندر، لوگوں کو کہہ دے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، اسے پناہ دے دی جائے گی، اسے امن ہے، جا اعلان کر دے. اب ابو سفیان آ گیا. اب مکہ میں عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوگی. جب رات کے وقت لوگوں نے 1000 خیمہ دیکھا، ایک ایک خیمے میں 10-10 سپاہی تھے، 10-10 مجاہد تھے، اور ایک ایک خیمے میں الاؤ جلا ہوا تھا. جب وہ رات کے وقت چاروں طرف پہاڑی پہ وہ خیمے دیکھے، خیموں میں آگ جلتی ہوئی دیکھی، چولہے جلتے ہوئے دیکھے، لوگ حیران ہو گئے. وہ تو 10,000 کا 10 لاکھ محسوس ہو رہا تھا. مکہ والے اتنے ڈرے کہ جو سردار تھے، لڑائی جھگڑے میں بڑے معروف تھے، وہ سارے ڈر کے مارے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے. پر شر انگیزی کی اور حملہ کیا تو ان کے 25 لوگ مارے گئے اور 2 شہید جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہوئے. لیکن جب حضور مکہ شریف میں داخل ہوئے نا، اتنے امن کے ساتھ، یہ اللہ رب العزت کی کچھ حکمت تھی. یہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ اس میں کچھ حکمتیں ہیں. اللہ رب العزت کی خاص حکمت تھی کہ مکہ شریف کے اندر خون نہیں بہا اور ساری صورتحال عام حالات میں تھی، کیونکہ حضور فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوئے تھے نا. تو حضور نے اپنی سواری پر طواف فرمایا. اور پھر یاد رکھیے کہ مکہ والوں کا جب حرم کا دروازہ کھولنے کی باری آئی نا، اس وقت اس بندے کو بلایا، عثمان بن طلحہ، جس کے پاس حرم کی چابی تھی. اس کو بلایا کہ اس کو بلایا جائے. وہ کانپ رہا تھا بیچارہ ڈر کے مارے. جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے لگے تھے نا، اس وقت بھی چابی اسی کے پاس تھی. اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے چند لمحے اللہ رب العزت کے گھر میں داخل ہونے دیا جائے، میں اللہ رب العزت کے گھر سے الوداعی جو ہے مناجات کر لوں. تو اس وقت اس نے کہا تھا مجھے حکم ہی نہیں ہے، میں چابی نہیں دے سکتا، میں دروازہ نہیں کھول سکتا. اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا. تو اب جب اسے بلایا گیا، حضور نے فرمایا وہ وقت یاد ہے؟ اب وہ مزید ڈر گیا. آپ نے فرمایا تو جانتا ہے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس وقت وہ مزید ڈر گیا. پسینہ اس کا شرم کے مارے سر سے لے کے پاؤں تک بہ رہا تھا، ڈر گیا. لیکن رحمت للعالمین نبی کا برتاؤ دیکھو، عطائیں کرنے والے نبی کی شان دیکھو. حضور نے فرمایا جا چابی لیا، حرم کا دروازہ کھول دے، اور تیری آنے والی نسلوں میں قیامت تک یہ چابی رہے گی. ہم تجھے عطا کر رہے ہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں، ہم انتقام لینے والے نہیں ہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں. عطا کرنے والے نبی نے، نوازنے والے نبی نے ایسا نوازا کہ دشمن کو بھی نواز دیا، اسے انتقام نہیں لیا.
ایسا نوازا آج تک، بلکہ حضور کے فرمان کے مطابق قیامت تک انہی کی اولاد میں چابی رہنی ہے، کسی اور کے پاس نہیں جانی۔ تو پھر مکہ کے سرداروں کو دکھانے کے لیے حضور نے جناب والا حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا اذان کے لیے۔ اور اس سے پہلے میں بھول گیا، حضور حرم میں داخل ہوئے، بیت اللہ شریف میں۔ بیت اللہ شریف میں 360 بت نصب تھے، تو حضور کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی۔ آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، ابتدا میں بھی میں نے کہا جا الحق و وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ پھر حضور جس بت کی طرف چھڑی کا اشارہ کرتے تھے وہ منہ کے بل زمین پہ گر پڑتا تھا۔ بیت اللہ شریف کو بتوں سے صاف کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا، اور بیت اللہ کو حقیقی بیت اللہ کی حیثیت دی گئی۔ یہ فتح مکہ کا اعجاز ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ یہ غزوہ فتح مکہ کی جناب والا بہت بڑی جو ہے فتح ہے کہ بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ اور پھر حضرت بلال کو جب کھڑا کیا گیا نا بیت اللہ شریف کی چھت پہ، یہ بھی مکہ کے کافروں کے لیے ایک عجیب و غریب لمحہ تھا، مکہ کے سرداروں کے لیے، کہ آج لوگوں کو ان کی اوقات بتا دی جائے کہ حقیقی سرداری جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ اور اس کا رسول جسے سرداری عطا کرنا چاہیں اسے سرداری ملتی ہے۔ آج وہ سردار دیکھ لیں جو بلال کو تھرڈ کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا کہتے تھے، جو بلال کو غریب سمجھتے تھے، جو بلال کو غلام سمجھتے تھے، جو بلال کو جناب والا انتہائی کمزور سمجھتے تھے، آج انہیں پتہ چل جائے، آج وہ سردار سارے نیچے کھڑے ہوں، بلال کے قدم بھی ان کے سروں سے اوپر ہوں، ان کے سر نیچے ہوں، بلال کے قدم اوپر ہوں۔ یہ حضور کی محبت کا اعجاز ہے، یہ حضور کی محبت کی نوازش ہے، کہ حضور کی محبت اپنے غلاموں کو اس انداز سے نوازتی ہے جس طرح حضرت بلال کو حضور نے فتح مکہ کے موقع پہ نوازا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور نے اعلان فرما دیا کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ تو اہل مکہ نے کہا کہ آپ ہمارے شریف بھائی ہیں، ہمارے شریف بھائی کے آپ بیٹے ہیں، ہم آپ سے جناب والا امن کے علاوہ اور توقع نہیں کر سکتے، آپ کرم فرمائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں سب کو معاف کیا، سب کو معاف کیا۔ تو فتح مکہ کو لڑائی کہا تو جاتا ہے، یہ غزوہ اللہ رب العزت کی عطا تھا۔ اس غزوہ کے موقع پر بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو وہ عظیم فتح نصیب ہوئی کہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ رب العزت کی مدد آ پہنچی اور لوگ جوق در جوق اللہ رب العزت کے دین میں شامل ہو رہے تھے، آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ جوق در جوق اللہ رب العزت کے دین میں شامل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اللہ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا اور اس سے مغفرت طلب کرنا یہ خوشی کے موقع پر بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے پیارے محبوب کو، یہ تعلیم امت کے لیے بتا رہا ہے کہ جب تمہیں خوشی مل جائے،
جب تمہیں فتح و نصرت مل جائے تو اس وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا کو نہیں بھولنا، اس وقت بھی اللہ کی پاکی بیان کرنے کو نہیں بھولنا، اور اللہ رب العزت کے حضور توبہ و استغفار کرنے کو نہیں بھولنا، کیونکہ یہ چیزیں بندے کو اعلیٰ مراتب عطا کرتی ہیں، بندے کو شان عطا کرتی ہیں، بندے کو اعلیٰ مقام عطا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت علامہ مولانا افتخار گولری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اور اپنے روایتی دھیمے انداز میں گفتگو فرما ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اور دنیا سے بے نیاز کیا ہے آقا تیرے ہی نام نے، مجھ کو بچا لیا ہے درود و سلام نے، اور جب تک تیرے بلال نے اذان نہ دی تو ہوئی نہ سحر، کتنی برکت ہے تیرے بلال کی اذان میں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے سر جی، والد صاحب اکثر پڑھا کرتے تھے۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، جو میرا حضور نے مسکرا کے دیکھا، حضور نے مسکرا کے دیکھا، کار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات،
زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یوں ادا کر